ایک تھا چڑا تھا تو ننھا سا پر بہت شریر تھا۔ جب اس کے پیر نکل آئے تو وہ پھدک کر گھونسلے کے کنارے پر جا بیٹھا اور اپنے ننھے ننھے پیر پھیلا کر کہنے لگا، ابا جان، ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اماں جان بولیں، بیٹا بہت دور نہ جانا۔ وہ ابا جان بولے، جلد ہی گھر لوٹ آنا، نہیں تو کھانے کو چاول نہ ملے گے۔ ننھے چڑے نے اپنی چونچ سے دام کو کھجاتے ہوئے جواب دیا، ابا کچھ پرواہ نہیں، چاول نہیں ملے گے تو نہ صحیح، اب ہمیں چاول واول کی کیا پرواہ ہے، ہم خود بہت سے چاول لے کر آئیں گے، ایک اب کے لیے لائیں گے، ایک اماں جان کے لیے، ایک بڑی آپا کے لیے اور ایک چھوٹی آپا کے لیے بھی لائیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے الفاڑ گیا۔ پہلے پہل اس کا ننھا سا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ یوں معلوم ہوتا تھا اب گرا کہ اب گرا، اور جو اتنی بلندی سے گر پڑا تو ہڈی پسلی کی خیر نہیں، لیکن ننھا سا ہونے کے باوجود وہ بڑا ہوشیار تھا، جلد ہی سنبھل گیا۔ پھر تو اس کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا اور وہ ہوا میں اونچا ہی اونچا اڑنے لگا، اونچے اونچے مکانوں اور درختوں سے بھی اونچا، اپنے دل سے کہنے لگا، واہ جی واہ، یہ تو بڑے مزے کی سیر ہے، اب تو بس ہم یوں ہی آڑا کریں گے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں ننھا چڑا تھک گیا اور ڈولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر پڑتا، اسے دور سے وہ مور نظر آیا جو سکول کی چوٹی پر لگا ہوا تھا اور جس سے ہوا کا رخ معلوم کرتے ہیں۔ ننھا چڑا جو توں کر کے اس کے پاس پہنچا اور ذرا سستانے کے لیے اس کی دام پر جا بیٹھا اور اپنی دم کو کھجانے لگا۔ مور نے جب یہ دیکھا تو سخت ڈانٹ پلائی، اوپا جی اتنی بے ادبی، چل آتر میری دام پر سے۔ ننھے چڑے نے جواب دیا، صاحب خفا نہ ہوں، اب کی دام خراب نہیں ہونے لگی، بھلا لکڑی بھی کبھی خراب ہوئی ہے؟ مور نے سخت غصے سے لال پیلے ہو کر کہا، کیا کہا لکڑی کی اور میری دام؟ ابے بدتمیز چڑے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ابے میری دم تو سونے کی ہے، سونے کی سنا تم نے بے ادب پاجی۔ اب تو چڑے سے ضبط نہ ہو سکا، جھٹ جواب میں کہا، ابے جا بڑا وہ بن کر آیا ہے، جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں کہ لکڑی پر سنہری رنگ پھرا ہوا ہے، اور تو اپنے دل میں سمجھتا ہوگا کہ ہم بھی جانور ہیں، مگر تم اس وہم میں نہ رہیو تو سب ایک کھلونا ہے، کھلونا۔ یہ کہہ کر ہنسی کے مارے ننھے سے چڑے کے پیٹ میں بل پڑ گئے اور وہ الفا چلنی لگا۔ مور نے غصے میں چیخ کر کہا، ابے او چڑے کے بچے، ابے کھلونا کوئی اور ہوگا، میں تو کئی کئی میل تک مشہور ہوں، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب کم از کم 999 لوگ میری نرالی سج دھج کو نہ دیکھتے ہوں۔ پوچھ کیوں؟ یہ اس لیے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ ننھے چڑے نے مسکین صورت بنا کر کہا، ہاں جی بجا فرمایا ہے حضور نے، لیکن ذرا یہ تو فرمائیں کہ کیا الفاڑ بھی سکتے ہیں جناب؟ مور نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، ابے او پاجی، ابے تو کیا جانے، جو لطف ہمیں حاصل ہیں ان کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اور وہ تجھے خواب میں بھی حاصل نہ ہوئے ہوں گے۔ تجھ میں بس یہی ایک بات ہے، نہ کہ تم سوکھے ہوئے پتے کی طرح کبھی اوپر چلے گئے کبھی نیچے آ گئے، اور کیا ہے، بس تم صرف ایک خوبی پر اتنا تکبر کرتے ہو اور اس پر اتراتے پھرتے ہو۔ کیوں بے چڑیا کے بچے، بتا تجھ میں اور کیا خوبی ہے؟ یہ کہہ کر مور اس زور سے ہنسا کہ وہ زور زور سے ہلنے لگا۔ ننھا چڑا اس کی دام پر سے گرتے گرتے بچ گیا، مگر صاحب کیا مجال کہ اس نے بارہ منایا ہو یا غصہ کا اظہار کیا ہو، بلکہ اس کی ننھی سی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ بولا، میں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اڑنے کی طاقت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، کھانے پینے کے لیے ہزاروں چیزیں بخشی ہیں، تم ان سب چیزوں سے محروم ہو، پھر بھی اکڑتے پھرتے ہو۔ اگر آدیر کی دنیا الفادیر ہو جائے تب بھی میں اس نعمت کو چھوڑ کر تیری طرح ہمیشہ ایک ہی جگہ پر کھڑا رہنا کبھی پسند نہ کروں، اور تو اس بات پر اترایا ہوا ہے اور بہت فخر کرتا ہے کہ ایک ہی جگہ جڑا ہوا ہے۔ کیا تو اس کو خوبی سمجھتا ہے؟ کیوں بے بتا؟ اس دفعہ ننھا چڑا